بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود۔ جب انبیاء علیہ السلام معمور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں: ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات۔ اول درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات ہوتے ہیں، جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سعید ہوتے ہیں کہ معمور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے دعویٰ کو ہی سن کر اس کو برنگ دلیل سمجھتے ہیں۔ ان کی عکس ایسی لطیف واقع ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور ان کی باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے درجے کے لوگ مقتصدین کہلاتے ہیں، جو ہوتے تو سعید ہیں مگر ان کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔ تیسرے درجے کے لوگ جو ظالمین ہیں، ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجوز مار کھانے اور سختی کے مانتے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلامی جنگیں دفاعی اصول پر تھیں، مگر ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجے کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے، اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرایہ میں ہوئی ہے، کیونکہ دوربین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرد آنکھ سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا۔ جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیوں کر مفید ہو سکتا ہے۔ بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سی ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ، اس لیے کہ جس شخص کو معمور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو، اس کو معجزہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، سورہ یونس آیت 17۔ سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صحیحہ سے ہی تار جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے آئے۔ ایک یہودی بھی آیا، اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ یہ منہ تو جھوٹوں کا نہیں ہے۔ اور مقتصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلے سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرتگاہ بنے۔ یہ ایک قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ معمور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جن لوگوں نے شفیع کے مسئلے سے انکار کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے، اس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور دوسرا مخلوق سے۔ مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے
مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے، اور یہی شفاعت ہے۔ انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا، یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے، خواہ معمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد ہو یا نہ ہو۔ 15 جنوری 1902۔ شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں، لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے۔ اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، التوبہ آیت 119۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں ایک جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایہ بتا دیتا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، البقرہ آیت 38۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسی دعا میں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے، مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، البقرہ آیت 217۔ مامور من اللہ جب آتا ہے تو اس کی فطرت میں سچی ہمدردی رکھی جاتی ہے، اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی۔ اس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کل دنیا کے لیے مامور ہو کر آئے تھے، اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور مختص زمان کے طور پر تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء آیت 4۔ اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں اپنی جان دے دے گا۔ اس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاوے۔ یہ تو آپ کی عام ہمدردی کے لیے ہے، اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دے گا، یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت 137۔ بظاہر تو یہ تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی، لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔ غرض مامور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ماموروں کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مامور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے، لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی مامور کا رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جس کو ہر شخص جلدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مامور اپنی جماعت کو اپنی منشا کے موافق نہیں دیکھتا تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹھوکر لگتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ تمثیلی طور پر بعض افراد کو ان کے عیوب ان پر ظاہر کر دیتا ہے، اور کبھی اس فعل کا علم مامور اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان دونوں کو ہوتا ہے، اور کبھی ایک کو۔ ایڈیٹر الحکم۔ ہم اس عقدے کو حل کرنے کے لیے ذرا مثال کے طور پر سمجھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ قریباً ہر ایک شخص پر اس قسم کے واقعات گزرے ہوں گے کہ جب کبھی وہ کسی گناہ کی حالت میں گرفتار ہونے کو ہوا ہے تو رویا میں حضرت اقدس علیہ السلام کی اس نے زیارت کی اور اس گناہ کی حالت سے بچ گیا۔ اس قسم کے تمثلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مامور کا رسول ہو کر اپنا فیض پہنچاتا ہے۔